اور اس کی تشریح کی گئی کہ یہ کلمات اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب کوئی قدرات کو، جو چیزیں منع ہیں ان کو استعمال کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے اِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اسی لیے ائمہ نے اس کے تحت لکھا تھا، یہ جو مستقذرات میں اس کو شامل کیا تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام تھا۔ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے، اگر وہ برائی کی طرف جائیں تو ان کو روکیے، معمولی نہ سمجھیے سٹی کھا رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، نہیں میرا بیٹا تو وہ فلاں سپاری پسند کرتا ہے 10 اس کو لا کر کے دو۔ اگلے دنوں میں پھر کیا پیغام ملے گا؟ سپاری سے اب ایک نئی مصیبت میں چلا گیا ہے۔ ہاں جی، کیا چٹخنی کہتے ہو کہ ٹخنی کہتے ہو پھر جو تم کھاتے ہو بچوں ہے؟ پھر ایک نئی چیز، پھر اس سے آگے کراس کرتا ہے نشہ آور چیزوں کی طرف، اور جب شروع میں اسے روکا جائے گا اس کو پتہ ہوگا یہ چیز غلط ہے تو وہ کہیں اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ یہ تربیت کا حصہ بنائیں۔ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے ان پہ نظر رکھیں تاکہ کوئی ایسا کام نہ کریں، کیونکہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے ہم سب مسئول ہیں اس بات کے، اور حدیث بھی کہتی ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور گھر والوں کو بھی جا کر کے بتلا دیجئے کہ عورت کے بارے میں کہا گیا ہے والمرأۃ مسئولۃ عن اہل البیت، عورت جو ہے وہ گھر کے معاملات کی مسئول ہے، عورت سے بھی پوچھا جائے گا، مرد سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ زور سے بولے سبحان اللہ ذرا یار۔ اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، گھر والوں کو بھی بچا لو، ذرا خود بھی بچ جاؤ، اس لیے کہ جہنم کی آگ جو ہے علیہا ملائکۃ غلاظ، جہاں ایندھن انسان اور پتھر ہیں اس کے اوپر بڑے بڑے سخت فرشتے رب نے مقرر کیے جو ترس کھانے والے نہیں ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو رب کہہ دیتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت ضرور کرنا، اپنے بچوں پہ نظر رکھنا، کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی۔ اور ہمیشہ وہی انسان خوش نصیب بنتے ہیں جو بچوں کا خیال کر لیتے ہیں اور بچوں کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی اس پہلو کو سامنے رکھتے تھے۔ ہمارے سامنے جو بھی کتاب آپ اولاد کی تربیت کے حوالے سے لائیں گے، وہ بخاری کی روایت ہے، سنن بلکہ مسند احمد کی بھی روایت ہے، وہ یہودی بچے کا جو واقعہ اس کے بارے میں آتا ہے کانا غلام یہودی، اور اس غلام کے تحت لکھا ہے، اس کے تحت یہ لکھا گیا کہ اس غلام سے مراد الولد الصغیر، چھوٹا بچہ ہی تھا وہ، جسے نبی علیہ السلام نے جب اس کے باپ نے جا کر کے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے گھر میں آئیں، میرا بچہ بیمار ہے، آپ کی وہ خدمت کرتا تھا، بخاری کی روایت کہ آپ کی وہ خدمت کرتا تھا، اگرچہ دوسروں نے ان کلمات کو بیان نہیں کیا لیکن صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ وہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول آئیے ذرا، نبی علیہ السلام جب اس کے پاس گئے اس کی تیمارداری کے لیے تو وہ بیچارے کی آنکھیں بند تھیں، لیکن جب آپ گئے اس نے آنکھیں کھولیں، اور اس کا باپ جو ہے وہ تو رات پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ یہ پڑھ رہا ہے، کہا اس کے اندر میرے بارے میں ہے؟
وہ چپ رہا. بچوں تمہارا یہ کردار ہے, حق نظر آئے تو جواب دینا ہے. بچہ بولا کہ ہاں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے موقع جانتے ہوئے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر میری نبوت کو تسلیم کر لو. اب وہ یہودی کیا کہتا ہے؟ اسلم اتے ابو القاسم, ابو القاسم کی بات کو مان لو, نبی علیہ السلام کی بات کو قبول کر لو. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول, نبی علیہ السلام وہاں سے جب نکلنے لگے نا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اور نسائی کے الفاظ, جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی باپ کی طرف اس نے دیکھا, باپ نے اشارہ کیا تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابن کثیر ابن اسیر کی روایت اس سے آگے لے کر کے چلتا ہوں. میرے بھائیو یاد رکھنا, آج ہم اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں, آج سے پہلے بچہ یہودی تھا, ابھی مسلمان بھی نہیں بنا بلکہ صحابی رسول بن گیا. اب وہ کیا ہوا؟ صحابی رسول بنا. اور آگے دیکھیے شان کیا, مقام کیا, مرتبہ کیا ملتا ہے. بچہ مسلمان ہے, باپ یہودی ہے. اب اس کے کفن و دفن کا انتظام یہودی نے نہیں کیا, میرے نبی کے صحابہ نے کیا. ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے, فاروق بھی ساتھ تھے. جب انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیا, قبر بھی مسلمانوں والی بنی, کیونکہ ہماری قبر جو ہے وہ لحد ہے, ان کی شک ہے جس کے اندر رکھا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ جب لے کر کے گئے, کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے چلے. میرے نبی نے جنازہ پڑھا, صلاۃ الجنازہ جسے کہا جاتا ہے. جب صلاۃ ہے تو نماز ہے, نماز ہے تو سورہ فاتحہ ہے. میرے نبی نے وہ پڑھایا, پھر اس کو قبر کے اندر اتارا گیا. نبی علیہ السلام آہستہ آہستہ چلے, آہستہ آہستہ چل کے آئے. صحابہ نے سوال کیا کائنات کے امام کیا بات ہے, بڑے بڑے جنازوں میں ہم آئے, آپ کے چلنے کا انداز ایسا نہیں تھا, آج ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا اس کے جنازے میں فرشتے ہی بہت زیادہ آئے تھے, میں ان کے ساتھ لگتا ہوا باہر آ رہا تھا. یہ اس کو مقام ملا. تو میرے بھائیوں, بچے کی جب تربیت ہو جائے تو بچہ پھر ماں باپ کی طرف رجوع ضرور کرتا ہے. اور اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو یاد رکھنا ماں باپ کیا, بچے پھر کسی سے پوچھتے نہیں ہیں. سلفی صاحب آج ہی میں نے ان بچوں کی محبت میں پھر ایک نظم بھی تیار کی تھی. میں نے کہا یار جا رہے ہیں جامعۃ الاحسان میں, چلو ان بچوں کی وجہ سے شاید میرا رب یہ 2 بول مجھ سے اچھے کہلوا دے گا. کبھی اللہ نے موقع دیا پھر ہم لمبی بات کریں گے, لیکن آج بچے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا حصہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ مخلوق ساری میرے رب کی دی ہوئی ہے. بعض بندے افسوس کرتے ہیں یار بیٹی پیدا کیوں ہوگی, بیٹا کیوں نہیں ہوا. کیا پتا بیٹا ہوتا تو دنیا میں فتنہ بن جاتا, بیٹا ہوتا دنیا میں فتنہ بن جاتا. بیٹی کی وجہ سے اس کی تو نے کفالت کی, اس کو اچھی طرح سے تو نے رخصت کیا, تیرا رب تجھے جنت عطا کرے گا, گارنٹی ہے. یہ تربیت کی تو گارنٹی ہے. اللہ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے, اللہ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ سجائی ہے. زور سے بولیں ذرا. اللہ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ سجائی ہے. چاند سورج تارے اس رب نے بنائے ہیں, گردش کے آداب بھی ان کو سکھائے ہیں. اپنی مرضی سے کوئی چلتا نہیں, نہ چاند کو کوئی کراس کرتا ہے, نہ سورج کو کوئی کراس کرتا ہے. چاند سورج تارے میرے رب نے بنائے ہیں, گردش کے آداب بھی
ان کو سکھائے ہیں، ہوتی جن سے دن رات روشنائی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ سجائی ہے، اللہ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے، اللہ ہی نے ساری مخلوق بنائی ہے، بیٹا بیٹی میرے اللہ کی عطا ہے، شکر کر رب نے تیرا آنگن بھرا ہے، اسی جیسی دولت رب نے نہ اور بنائی ہے، اللہ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے، تربیت کر ان کی رب نے فرمایا ہے، سونے نبی پاک حدیث میں بتایا ہے، اسی لیے تمہیں حدیث انس سنائی ہے، اللہ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے۔ جامعۃ الاحسان میں لوگ پڑھنے آتے ہیں، اپنے سینوں میں قرآن و سنت کو سجاتے ہیں، اسی لیے یہ درسگاہ بنائی ہے، اللہ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے، بڑی محبت سے یہ میں نے نظم سنائی ہے، اللہ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے۔ اللہ آخر میں جامع احسان کے مدیر اور بشیر بھائی نے بڑی پسند فرمائی ہے، اللہ نے یہ ساری مخلوق بنائی ہے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔